بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈر پرسن ایکٹ کے حوالے سے۔ ویسے تو 2018 میں اس کے حوالے سے بل پیش کیا گیا اور ہاؤس نے اس کو لارجلی جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے ایکٹ بن جانے کے بعد ایگزیکیوشن جو ہے اس کے اوپر اس وقت ایک مرتبہ پھر بحث چھڑ چکی ہے۔ اس کے حوالے سے ریسنٹلی ابھی اس منتھ کے آغاز میں امینڈمنٹ کا ایک بل پیش کیا گیا اپر ہاؤس کے اندر، جس کے بعد یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی سوشل میڈیا پہ، مختلف اخبارات کے اندر بھی اس کا خاصا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ہے کیا اس کے حوالے سے پہلے جو کنسرنز تھے وہ کیوں نہیں ریز کیے گئے، اب کیوں ریز ہو رہے ہیں، اس بل سے کیا ٹرانسجینڈر پرسن کو جو ہے وہ مل پائیں گے تحفظات جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اگر مل پائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اس کے اندر ایسے قوانین ہیں جس کے حوالے سے کچھ حلقوں کا خیال یہ ہے کہ یہ بالکل اسلامی جو اقدار ہیں، جو تعلیمات ہیں، اس کے بالکل منافی ہیں۔ ہم جنس پرستی کا عنصر اس میں خاصا جھلک رہا ہے، اور لوگوں کو جو ہے ان کی مرضی اور منشا کے اوپر ان کی جنس جو ہے اس کا تعین کرنے کا اختیار دیا جانا غلط ہے، جبکہ ایک میڈیکل بورڈ ہونا چاہیے جو اس چیز کا تعین کرے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو معاشرتی اقدار کے خلاف یا اسلامی تعلیمات کے خلاف تو چیزیں ہوں گی ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی بھی چیزیں ہوں گی جس میں بہت سارے لوگ جو ہے یہ روپ دھار کے بہت سارے بینیفٹس حاصل کر پائیں گے، جس میں نوکریاں بھی ہیں، جس میں بہت سارے لوگ جو ہے پراپرٹی کے اندر جو مرد کا روپ دھار کے جو ہے وہ زیادہ شیئر بھی مانگ سکتے ہیں۔ اس سے جڑے اور بہت ساری چیزیں ہیں، آج پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ دو طرح کی نیریٹو ہیں، دو طرح کی ڈیبیٹ ہے، دونوں کے حوالے سے ہم آپ تک اپنا اوپینین ضرور جو ہے ان لوگوں کا شیئر کریں گے۔ پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ، پاکس پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ویلکم ٹو دا شو۔ الماس بابی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، شیمیل ایسوسی ایشن کو جو ہے یہ لیڈ کر رہے ہیں، ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ویلکم ٹو دا شو۔ گفتگو کا آغاز میں الماس آپ سے کرنا چاہوں گا، یہ فرمائیے گا کہ اس بل کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے، اور آپ جو اس وقت اس کے مخالف ہیں بل کے، اگر آپ بھی ہیں تو بتائیے اس کی کیا وجہ ہے، یہاں پہ اس کے حق میں ہے۔ 2018 میں بل پاس جب ہوا میں بڑی کیونکہ کتنے پارلیمنٹیرین تھے جنہوں نے بل کو ڈیپلی اسٹڈی کیا، اتنی بحث ہوئی اس کی پارلیمنٹ کو پاس کروانے کی۔ ہمارا کچھ آڈیو کا پرابلم آ رہا ہے الماس کے ساتھ، اگر آپ اپنا رابطہ دوبارہ ہمارے سے کر سکیں اتنی دیر تک میں شاہدہ رحمانی صاحبہ کے پاس جانا چاہوں گا۔ شاہدہ صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اس بل کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو کنسرنز ہیں، بہت سارے لوگوں نے کنسرنز اپنے ریز کیے، لیکن آن دی ادر سائڈ آف دا پکچر آپ یا فرت اللہ بابر صاحب میں ان کا بہت ذکر ہوتا ہے، آپ لوگ اس حوالے سے کورٹ بھی پہنچے اور اس کے حوالے سے جو ہے ایک ایکسیپٹ بھی کر لی گئی اپلیکیشن۔ واٹ ایگزیکٹلی از یور نیریٹو آن دس؟ دیکھیے، پاکستان کے جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ تمام شہریوں کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتی ہوں کہ سب کو برابر سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے کہ ہم نے مرد، عورت اور تھرڈ جنس جس کو ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں اسے بھی وہی حق ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے اس میں بھی واضح طور پہ ہے کہ کسی عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، یا کسی کو بھی کسی پہ فوقیت نہیں، سوائے اس کے جو متقی ہیں، جو اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتے ہیں، اور وہی ان کو فضیلت ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے بہت ساری ترامیم ہوئی، ان کو رہنے کا حق، ان کو NIC کا شناختی کارڈ کا حق دیا گیا، ان کو ملازمتوں کا، کیونکہ ایک وہ سوسائٹی میں جو ان کو ایک مذاق کے طور پہ رکھا جاتا تھا، ان کو ایک بہت حقارت نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور بہت ظاہر ہے، دیکھیں اس میں ان کا قصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، اور ہم سب کو بحیثیت انسان سوچنا چاہیے کہ وہ بھی باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سے ایسے ہیں جو مخنث جسے ہم کہتے ہیں، یا ہم ٹرانسجینڈر کہہ لیں، وہ باعزت طریقے سے جاب بھی کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی بھی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ قوانین بنائے گئے کہ جس میں ان کو شناختی کارڈ بنانے کا حق دیا گیا، جس میں ان کو اپنی جنس کو تحریر کرانے کا حق دیا گیا، جس میں ان کو، ابھی میں نے ایک خود بل پیش کیا تھا جس میں ان کو ہراسمنٹ، جس طرح ہم خواتین کا ایک ہراسمنٹ ایکٹ 2010 میں پاس ہوا تھا، اس کو ابھی میں نے ایک اسمبلی میں بل پیش کیا تھا کہ جس میں ان کو بھی ہراساں نہ کیا جا سکے، کیونکہ وہ ہراسمنٹ کا بہت زیادہ شکار ہوتے تھے، اور جب وہ تھانے پہ جاتے تھے یا اپنی اپلیکیشن دینے جاتے تھے کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے یا زیادتی کی تو وہ ان کو مذاق میں لے لیتے تھے کہ تمہارے لیے تو کوئی ایسا قانون ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو قوانین بن رہے ہیں
समझती हूँ कि सबको बराबरी के हकूक देने के लिए बन रहे हैं, ट्रांसजेंडर भी इसी अच्छा, लेकिन इसके हवाले से तो शायद साहब बहुत सारे देखें, ये जो आप चीज़ें कह रही हैं मेरा ख्याल है लार्जली लोग इससे डिसएग्री नहीं करते, ज़्यादातर लोग इससे एग्री ही करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मुख्तलिफ शिकें हैं उस पर एतराज़ात हैं, जिसमें एक बड़ा एतराज़ इस चीज़ के ऊपर है कि जी जो भी है वो आ सकता है सामने और आके कह सकता है कि जी मेरी जिन्स मर्द नहीं औरत है, या मैं किसी और जिन्स से ताल्लुक़ रखता हूँ, अपोजिट से, तो इसका इंतखाब या ये सिलेक्ट करना किसी एक शख्स पे छोड़ देना जिस पे बाइंडिंग नादरा की भी हो जाएगी कि वो उसको फॉलो करेगा, दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। इसमें बहुत सारे जो बिगाड़ है, बहुत सारी खराबियां हैं उससे पैदा होंगी। इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए जी, ये तो उसका हक है कि वो लेडीज के रूप में रहना चाहता है या जेंट्स के जो भी है, लेकिन उसको ट्रांसजेंडर तो उसने लिखवाया है। दूसरी ये कि आपने जिस तरीके से कहा कि इससे बिगाड़ पैदा होगा, तो मैं नहीं समझती कि कोई बिगाड़ होगा। जिस तरह ये कहा गया कि आपने खुद देखा होगा उसमें जो सेनेट में बहस हो रही थी कि उसमें कहा गया कि जी एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, तो वो हिरासमेंट होगी कि वो एक उसके लिए जो है वो मेडिकल बोर्ड में पेश हो, फिर वो वहां जाकर जो है उसको बाकायदा, आपको पता है, फिर वो एक रिश्वत का बाजार गर्म होता है कि जी ये हमें इतना पैसे दे दिए जाएं तो जो है उसके मुताबिक हो जाए। तो मैं समझती हूँ कि हर एक की ख्वाहिश है, वो जिस उसमें काम करना चाहता है, जो उसका है, हर शख्स को आज़ादी से जीने का हक होना चाहिए। अच्छा, आप मेरे साथ रहिएगा। अलमास हमें ज्वाइन किया, उनसे रब्ता हमारा दोबारा बहाल हुआ है। ये फरमाइएगा कि अभी थोड़े पहले मैं आपसे सवाल मैंने जो किया, मैं जानना चाह रहा था कि आपका इस बिल के हवाले से जो कानून है अब बनने जा रहा है, एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है, इस हवाले से क्या कहना है आपका? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये कह रही है मेडिकल बोर्ड बैठेगा, शायद रहमानी साहिबा कह रही हैं, और करप्शन और बाजार गर्म होगा। उधर जब वो मेडिकल के लिए जाएंगे तो वो पैसे दे के अपने मर्जी के मेडिकल बनवा लेंगे, तो इनको अपनी वजारतों पे भरोसा नहीं है। ये करप्शन खत्म करें ना। अजरा पलेजो साहिबा जो से वजारत सेहत है जिनके पास है, और वो डॉक्टर भी हैं, उनके थ्रू हो जाए ना सारा कुछ सिंध में, ताकि वो रिश्वत ना ले, ना किसी को लेने दे। पहला सवाल का तो ये जवाब आ गया, इसको खत्म शायद साहब आप उनको बोल लेते हैं, आपकी बात आगे, हाँ, अलमास को आप बात कंप्लीट कर हाँ, जी। करप्शन खत्म करे ना, जिसका रौला मचा हुआ, पूरे मुल्क तबाह हो गया इस वक्त, पूरा मुल्क तबाह हो गया, सारी दुनिया मर रही, किसी को दवाई नहीं मिल रही, कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं मिल रही, तो उधर कौन सी करप्शन हो रही है? अच्छा चलिए, तो करप्शन पे डिबेट निकल जाएगी। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके एतराज़ात क्या हैं, मुझे वो आप लोगों को जरा खुल के बताइए, पता लगे ताकि। अरे ना खुद के करप्शन खत्म करवाए ना ये। अच्छा, उधर कंदम कितनी देख रही थे सिंध में, कितनी वो खराब होगी, किसी को दी नहीं। अच्छा छोड़े, वैक्सीन कुत्ते के कांटे की मिल नहीं रही। अच्छा छोड़े, अच्छा वो बिल पास जो हो गया है, तो मैं कहती हूँ 2018 में बिल पास हुआ है, तो कितने लोगों ने पार्लियामेंटेरियन जो है उन्होंने कितनों ने पढ़ा है उसको? मेरा हाल एक दो ने पढ़ा होगा और जल्दी से साइन कर दिए। उस पर कोई बहस हुई? जब इनके आपस के अपने बिल होते हैं तो कितने कितने दिन बहस होती रहती है। इस बिल पे मैंने तो एक दिन नहीं देखा कोई किसी ने बहस की और पास किया। अब बात आ गई कि ये अब बिल पास हो गया तो बाद में क्या इसमें कुंतरे निकल आई? बिल पास हो गया, उधर शरिया में नहीं भेजा, उधर से छुपा लिया, उधर नहीं भेजा, उधर तो ये इन्होंने अब उठाया इशू, तो पता चला शरिया को भी कि ये क्या हो रहा है। अभी मैं मजे की आपको बात बताऊं कि जब ये बिल 2018 में पास हुआ तो मैंने फरतुल्लाह बाबर साहब को फोन किया। मैंने कहा जी मैं हूं जो हकूक 97 से लड़ रही हूं। 2009 में मैं सुप्रीम कोर्ट में गई, इफ्तार मोहम्मद चौधरी के पास, हमारे आईडी कार्ड नहीं बनते, उनने बनवाए, मैंने स्ट्रगल की, मैंने हरासमेंट खत्म की, पुलिस की जो चित्तर मारती थी, डेरों पे आकर को थाने नहीं जाता था, मैंने वो सारा कुछ खत्म किया। तो मैंने फरतुल्लाह बाबर साहब को कहा फोकल पर्सन में सुप्रीम कोर्ट पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया गया इसमें? उन्होंने कहा बेटा मुझे पता नहीं था। मैं कहा 2-3 बंदे बैठा के आपने, ट्रक ड्राइवर बैठा के, तो आपने ट्रक ड्राइवरों से पूछा कि हवाई जहाज किस तरह उड़ाते हैं इस तरह? मैं उन्होंने कहा बेटा मुझे पता नहीं था, ये 2018 की बात है। आप अपने मुझे बताएं, जो आपने स्टडी किया है, आपके जो इतराज़ात हैं इस बिल के हवाले से क्या हैं? क्योंकि जैसा शाहिदा साहब फरमा रही हैं, फरज साहब फरमा रहे हैं कि इसके अंदर तो हम आप लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, नौकरियां मिल रही हैं आप लोगों को, ज़ाहिर है आपने बताया कि आपने ऑलरेडी फ़ाइट की है, तो एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है जिसके अंदर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात आपके जो थे वो एड्रेस हो रहे हैं। देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम एक्चुअली? न सुन रहे आप। उसके बाद में 2018 में गई साकिब निसार साहब के पास सुप्रीम कोर्ट में, मैंने कहा जी ये क्या, पहले इनका करवाएं ना, टेस्ट करवाएं, किस तरह ये बने? उन्होंने कहा मैं ये सियासत नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये बाहर का एजेंडा है, वो पाकिस्तान में बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं, एनजीओज बन गई, फंड आ रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी।
ہمیں یہ شاہد نعمانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق پہ میں کر رہے ہیں یہ سارا ان کی بیٹرمنٹ کے لیے. وہ خواجہ سرا ہوں تو ان کے حقوق کی بات ہوگی نا. اگر کوئی مرد بھیس بدل کے جابز لے رہے ہیں, کو مرد بھیس بدل کے این جی اوز کھول کے فنڈنگ اکٹھی کر رہے ہیں کہ ہم خواجہ سراؤں کے لیے کریں, تم ہو مرد 3 بچوں کے باپ اور تم نے این جی اوز کھولی ہوئی ہیں, 3 بچوں کے باپ اور تم خواجہ سراؤں کے لا رہے ہو سو کارڈ, اس طرح نہیں آپ ہوگا. کے پاس ایسے کیسز رپورٹ ہو ہوئے رہی ہے جی, میں نے کہا آپ کے پاس ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ پتہ کروا لینا, آپ خود پتہ کروائیں. یہ نہیں, ویسے سارے میں پوچھ رہا ہوں آپ کے پاس جتنے ایسی انفارمیشن آئی آپ کے پاس کچھ ہمیں کیسز آئے پتہ ہیں؟ ہے نا, ہم اسی فیلڈ کے لوگ ہیں نا, ہمیں پتہ ہے. اچھا یہ ٹھیک ہے, سارے جتنے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیں, میں آپ کی طرف آتا ہوں, باری باری باقی مہمانوں کے پاس جاتے ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو اوریہ صاحب. اوریہ صاحب آپ اس حوالے سے خاصے ووکل ہیں اور ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے پہلے بھی آپ بات کرتے ہیں اور اب بھی آپ بات کریں. یہ بتائیے کہ اس حوالے سے آپ نے اعتراضات تو بہت سارے ریز کیے, سب سے بڑا اعتراض آپ کا کیا ہے اور کیوں ہے؟ یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کہ جو اس کو پاس ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. یہ 9 مئی کو 2018 کو اسمبلی میں پاس ہوا تھا اور 22 مئی 2018 سے یہ نافذ ہے. اور اس کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر کے نام کے اوپر اس کے اندر ایک راستہ نکالا گیا ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو ہم جنس پرست ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے کر ہم جنس پرستی کی زندگی گزارنے کے لیے ایک لیگل کور دیا جائے. اس میں سب سے بڑا اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ٹرانسجینڈر جو ہے, یعنی ایک مخنث جو ہے, ایک خسرہ جو ہے یا خواجہ سرا جو ہے, اس کے لیے کسی قسم کی کوئی میڈیکل ایگزامینیشن نہیں ہے. یعنی بلکہ اس کے لیے نہیں, پوری پاکستان کے اندر تمام سیکس کے بارے میں میڈیکل ایگزامینیشن کا تصور ہی ختم کر دیا گیا ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قانون یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی اگر وہ سمجھتا ہے کہ جو بچپن میں اس کو سیکس الاٹ کی گئی تھی, مطلب بچپن میں اس کو ڈاکٹر نے مرد کہا تھا, اگر اس کا رویہ معاشرے کے اندر مردوں جیسا نہیں ہے, اس کا بیہیویئر مردوں جیسا نہیں ہے, وہ پہنتا کپڑے مردوں جیسے نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو عورت فیل کرتا ہے, تو وہ ناظرہ میں جا کے ایک درخواست لکھوا کے اپنے آپ کو وہ عورت کے شناختی کارڈ لے سکتا ہے. اس وقت پہ جب اس کو وہ مل جائے گا کارڈ تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایک مرد ہونے کے ساتھ ساتھ عورت کے باتھ روم بھی استعمال کرے گا, عورتوں کے اسکولوں میں بھی جائے گا, عورتوں کے ساتھ اپنا زندگی بھی گزارے گا اور ہوگا وہ مرد بنیادی طور پہ, کیونکہ اس کو اپنے آپ کو فیل کرتے. اسی طرح ایک عورت بھی ہو. اس کے آگے جس کی امپلیکیشن اتنی خوفناک ہیں کہ ایک شناختی کارڈ ایک مرد جو ہے وہ ایک عورت کا لے لیتا ہے اور دوسرا شناختی کارڈ مرد کا آلریڈی ہوتا ہے, تو دونوں جو ہیں اپنے ایک شناختی کارڈ کی بنیاد کے اوپر ایک نکاح رجسٹرڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. شاہدہ نعمانی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ فرمائیے ان ساری باتوں سے جو ابھی تک ہم نے ڈیبیٹ کی ہے, ایک بات بہت پرومیننٹ ہو رہی ہے, وہ ہے کہ اگر میڈیکل بورڈ کے ذریعے میڈیکل کروا لیا جائے, آپ نے تو کہہ دیا حکومت بھی آپ کی ہے, کیا اعتراض ہے اس کے اندر کہ اگر ایک میڈیکل بورڈ بن جائے اور اس میڈیکل بورڈ کی لیجٹمیسی, اس کا بننا جو ہے وہ بڑے فعال طریقے سے ہو اور وہ اس پروسیس سے گزارے ان کو اور ان کو اپنے حقوق مل جائیں, اس میں کیا مذائقہ ہے؟ آپ اس پوزیشن پر کیوں ڈٹی ہیں یا ڈٹے ہیں آپ کے پارٹی کے باقی لوگ کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا چاہیے, وائے؟ دیکھیے جی, نہ تو ہم ڈٹے ہیں نہ ہماری پارٹی ڈٹی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 2018 ہوا تھا اور اس کو اس وقت جو ہیومن رائٹس کی منسٹر تھی شیریں مزاری صاحبہ, انہوں نے اس کو پیش کیا تھا. وہ منسٹر تھی اور سینٹ کے اندر بھی انہوں نے اس کو ڈیفینس کیا تھا جب وہ جماعت اسلامی کے ممبر نے. لیکن ابھی فرحت اللہ بابر صاحب کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوئی ہے نا اس حوالے سے کورٹ کے اندر, میں اس تناظر میں پوچھ رہا تھا. جی, تو بات یہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی فرد واحد فیصلہ کر رہا ہے. اسمبلی میں جو ظاہر جمہوریت اور اس طریقے کی جو چیزیں آ رہی ہیں تو وہ باہمی مشاورت سے ہوتا ہے. اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح جو ایک نقشہ پیش کیا جا رہا ہے. آپ نے اس کو پڑھا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کو؟ اس کو اب یہ کہہ رہی تھی نا کہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز تو ان کی CNIC تھی, پھر ان کی شناخت تھی, پھر ان کے ساتھ یہ تھا کہ وہ جو اس میں فیلنگ اس کو ہوتی ہے, پھر یہی ساری چیزیں بوبی صاحبہ ہوں یا خود ابھی ویمن فوکس کی اس وقت میں سیکٹری ہوں اور وہاں پہ ابھی ان کے ہی کافی سارے پرابلمس لے کے پورا ایک ڈیلیگیشن میرے پاس آیا. انہوں نے کہا جی ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے. تو میں نے ان سے پوچھ کے ان کی میٹنگ کر کے ان کے ڈیلیگیشن سے پھر وہ ہراسمنٹ کی جو میں آتا تھا خواتین کا, تو وہ اس میں نے ان کو شامل کیا. تو اس طرح کی چیزیں جب ان کی طرف سے آتی ہیں تو ہم شامل کرتے ہیں. فار ایگزامپل وہ بھی صاحبہ کہہ
کہ جی ہم ایک عرصے سے اس پہ کام کر رہے تھے. بالکل آپ کام کرتے ہیں, جب آپ کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, آپ پارلیمنٹیرین سے ملتے ہیں, آپ منسٹر سے ملتے ہیں, تو وہ چیزیں اس میں ترمیم کی جاتی ہیں, امینڈمنٹ کی جاتی ہے, پھر بل بنایا جاتا ہے. تو کوئی ہم فرد واحد اٹھ کے نہیں بنا لیتے, تمام سول سوسائٹی, تمام لوگ جو اس سے پرابلم سے گزر رہے ہوتے ہیں تو بنتے ہیں. اب ان کا یہ تھا کہ جی جب ہمارا میڈیکل بورڈ بنے گا تو اس میں ہمیں بہت زیادہ پرابلمس ہوگی. ٹھیک ہے, اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں امینڈمنٹ کر دیں وہ, لیکن اس طریقے سے کہنا کہ جی ڈائریکٹ آپ یہ کہیں کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے یا بائی فورس کریں, تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ خود ان کے ڈیلیگیشن آ کے ملتے ہیں, اپنی پرابلمس ہم سے بتاتے ہیں, کہتے ہیں جی اگر آپ قانون میں یہ ترمیم کر لیں گے, جیسے میں نے کہا کہ ہیراسمنٹ کے حوالے سے ہم نے کی کہ جی ہیراسمنٹ میں جہاں ویمنس کو شامل کرتے ہیں وہاں ٹرانسجینڈر کو کریں. تو اس طرح کی جو ایکٹ ترمیم ہوتی ہیں وہ ان کے کہنے ہی سے بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. الماس بابی صاحبہ یہ فرمائیے گا, بہت ساری جگہوں میں ظاہر ہے اس حوالے سے, خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس حوالے سے خاصی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈز کے اندر آپ پاکستان کے جو ہے یہ ٹرینڈ چل رہا تھا. کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ جس طرح اس کے خلاف ہیں, اور بھی کچھ آپ کے جو لیڈران ہیں جو آپ کی اس تنظیم کے, وہ اس کے خلاف اس لیے ہیں کہ اس میں آپ کی پاور جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اب آپ کے کنٹرول میں لوگ ہیں, جس کو آپ آتھرائز کریں وہ ٹرانسجینڈر کہلائے گا, جس کو آپ کہیں وہ نہیں کہلائے گا. تو اس قانون کے پاس ہو جانے سے ان کے پاس لبرٹی آ جائے گی. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہمارے جو لوگ ہیں نا, وہ حج کر رہے ہیں, عمرے کر رہے ہیں, جی. اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے گھروں میں مرد تک کوئی نہیں جاتے, ٹھیک ہے. شام کو ان کے گھر میں تالے لگ جاتے ہیں, وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں, حاجی نمازی لوگ ہیں. میرپور دیکھ لیں, ادھر دیکھ لیں, ایبٹ آباد دیکھ لیں, کہیں بھی آپ دیکھ لیں, جو خواجہ سرا ہیں ان کے ڈیروں پہ مرد نہیں جاتے. اور بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں جتنی ایڈز میں ہلاکتیں ہوئی ہیں, یہ لوگ ایڈز پہ کام کر رہے ہیں. یہ صبح نکلتے ہیں ڈیرے اپنے سو کارڈ خواجہ سراؤں کے, ادھر کونڈم بانٹتے پھرتے ہیں کہ یہ جی سیف سیکس کریں. پاکستان اسلامی جمہوریہ میں یہ ہے کہ یہ ادھر کی باہر کی لابیز ان کو وہ دے رہی ہیں, تنخواہیں دے رہی ہیں, سیلریز دے رہی ہیں. اس کام کے لیے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے جائیں جی اس پہ کام کریں, وہ بانٹتے پھر رہے ہیں. اس کے بعد جتنے ایڈز میں ڈیتھ ہوئی ہیں وہ خواجہ سرا نہیں تھے. جب ان کے وہ ہوئے ٹیسٹ, وہ سارا کچھ ہوا ہے تو پتہ چلا یہ مرد تھے, عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ایڈز میں آپ ڈیٹا پورا پاکستان میں منگوا لیں, ایڈز پہ جتنے وہ ہوئے پاکستان میں, جتنے مرڈرز ہوئے ہیں, آپ اللہ پہ یقین کرنے, آپ منگوا لیں, ایف آئی آرز منگوا لیں, آپ پورے پاکستان کے تھانوں سے منگوا لیں, جتنی مرڈر ہوئے ہیں وہ سارے جب پوسٹ مارٹم ہونے لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو مرد تھے, نہ عورتوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ان کا مرد ہی لکھا جاتا ہے ایف آئی آر میں, مرد قتل ہوا ہے اور وہ اس کا یہ ہوا ہے, خواجہ سرانی پھر لکھا جاتا. تو آپ یہ پتہ کروا لیں کیوں, کیا وجہ ہے, کیوں ان پہ تیزاب گرتے ہیں, کیوں یہ قتل ہوتے ہیں. میں بہت افسوس ہوتا ہے, انسان ہے, جانور ہے, کوئی بھی, اس کی موت بہت ایک, وہ زندگی بہت ایک چیز ہے. ان کی ایکٹیویٹیز سے کیا پوری رات دروازے کھلے, پوری رات ان کے گھر آمد و رفت جاری ہے, ان کے جو ماحول بنائے ہوئے ان لوگوں نے وہ. اب یہ باہر سے جو ان کو فنڈنگ مل رہی ہیں, ان کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنے زیادہ آئی ڈی کارڈز ہوں گے, این جی اوز جنہوں نے دو چار نے بنائی ہوئی ہے, اتنا زیادہ ان کو فنڈ ملے گا, اتنے زیادہ وہ عیاشیاں کریں گے, اور اتنا زیادہ ان کو وہ ہوگا. آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میرے ساتھ رہیے گا. عوریہ مقبول جان صاحب, سر یہ فرمائیے گا کہ اب خواجہ سراؤں کے ساتھ جو کئی سالوں سے سلوک ہوتا آ رہا ہے, ظاہر ہے اس کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات ہیں جو کئی سال بہت سارے لوگ کرتے رہے ہیں اور اس پہ کنسرنز ریز کرتے رہے ہیں. ظاہر ہے خدا کی مخلوق ہیں وہ, اب ان کا تحفظ بھی بڑا ضروری ہے, اور اس تحفظ میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں جس طرح بھی یہ ڈسکس ہو رہی ہیں, داؤ پیچ ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. یہ بتائیے کہ پھر کیا راستہ اڈاپٹ کیا جائے کہ ان کے تحفظات جو ہیں وہ بھی دور ہو جائیں, ان کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں, اور کسی جگہ پہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈسٹربنس بھی نہ آئے. واٹ از دا سولوشن؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر پاکستان کے اندر 2000 ٹرانسجینڈر ہیں اور 20,000 مرد جو ہیں وہ ٹرانسجینڈر کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو ان کے حقوق ختم ہو گئے. آج ہمارے ساتھ عدالت میں الماس بابی آئے ہیں, آج ہمارے ساتھ ٹرانسجینڈر آئے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ ذرا یہ ہے کہ ٹرانسجینڈرز کو تو حق مل, جتنے بھی نوکریاں کر رہے ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے وہ سارے مرد ہیں, اور انہوں نے عورتوں کے شناختی کارڈ بنائے ہوئے ہیں, اور تو نام لے رہے تھے سارے کے سارے. اس کو حق کو ختم کرنے والی بات ہے. جب آپ کو یہ طے ہی نہیں کر سکے کہ اب مرد اور عورت, آپ ایک آدمی کو کہہ دیتے ہیں تم ٹرانسجینڈر ہو, اب وہ ہو, آج انہوں نے یہی تو عدالت میں کہا ہے کہ ایک آدمی جب وہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو خواجہ سرا محسوس کرتا ہوں, آپ اس کو شناختی کارڈ خواجہ کا بنا سناتے ہیں, وہ ہمارے کوٹے پہ نوکری لے لیتا ہے.
ठीक है, नौकरी लेने के बाद वो 5 साल के बाद कहता है नहीं मैं तो औरत हूँ, तो मैं मर्द हूँ, मैं मर्द की कर लेते हैं, कोटे में नौकरी में तो आ गया, लेकिन वो तो लीगली मर्द हो गया, अब तो उसको कुछ कह मिलता है, नौकरी से भी निकाल सकते हैं। यानी वो तमाम तर बुनियाद जो है वो ये तो बिल ही ट्रांसजेंडर के खिलाफ बना है। ठीक है, अच्छा सर ये बताइएगा कि अब इस्लामी नुक्ते नज़र से नाजरीन को अगर आप हमारे तफसील से बयान कर सकें, जो हम जिन्स परस्ती वाला मामला है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है सारे के अंदर, हमारी इस्लामी तालीमात क्या कहती हैं और इस बिल के अंदर एग्जैक्टली क्या मेंशन है, अगर आप क्लियर कर सकें थोड़ा। देखिए, आज सारे जो अदालत में पेश हुए हैं वो लोग सारे के सारे वही तो लोग थे कि जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी और LGBT और सारे के सारे वही सारे के लोग। अब देखें ना, जितने लोग भी ट्रांसजेंडर बन रहे हैं, सब 28,000 लोगों ने, नाजरान ने अपनी जिन्स दरखास्त तब्दील करने की दरखास्त जमा कराई, जिनमें को 16,000 मर्द हैं, को 12,000 औरतें हैं। ये जून 2021 तक था, और उसके बाद अभी 2022 तक साल और गुजर गया, हमारे पता नहीं कितनी दरखास्तें वहां जमा हुई होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मुझे आप फरमाइएगा, शाहिदा रहमानी साहिबा के एक डिबेट बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है, वो दो चीज़ों के गिर्द घूम रही है। एक तो ये कि इसमें जो कानून है उसमें हम जिन्स परस्ती वाला जो मामला है वो बढ़ सकता है, फ्लेयर अप हो सकता है, और इसका बहुत सारे लोग जो है बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गलत फ़ायदा इसका उठा सकते हैं। ये बताइए कि ये अमेंडमेंट आपके ख्याल से ज़रूरी नहीं है, और इस अमेंडमेंट को क्या ही बेहतर हो अगर आप लोग ही इसको इनिशिएट करें, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं समझती हूँ ये मेरे हाथ में पूरा इसकी डिटेल मौजूद है कानून की, और जो अभी बना है और इसको जो पेश किया गया है, और इसकी तमाम तरमीम से रुबीना खालिद, रुबीना इरफान, ये सारे लोगों ने किया था। देखिए, कोई भी कानून हुर्फ आखिर नहीं होता, जब वो प्रैक्टिकली लाया जाता है, उसमें जो नकाइस होते हैं फिर उसमें अमेंडमेंट की जाती है ना। ऐसा हरगिज नहीं है कि ये जो है हुर्फ आखिर हो गया और अब इसके अंदर कोई अमेंडमेंट की गुंजाइश, जहाँ कोई प्रॉब्लम आए, जहाँ कोई इस तरह के वाकयात होंगे, या इस तरह अल्लाह ना करे, खुदा ना खासा, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं कि हम जिस प्रति, ये तो कभी सवाल कि जो कि एक इस्लामिक कंट्री में इस तरह की कोई कवानीन बनाए जाए, इस तरह की कोई रास्ते खोले जाए, और खुदा न खास्ता अगर इस तरह का कोई इम्कान जर्रा बराबर भी होगा तो अमेंडमेंट की गुंजाइश हमेशा रही है कानून में और होती रही। आपने देखा कि मुस्तकिल जो है वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ कवानीन के अंदर अमेंडमेंट, तो इसमें भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और अभी भी देखें तो ये जो भी कानून है, इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है फैसिलिटीज जो है वो फैसिलिटेट किया गया है, उनके सहूलियात दी गई हैं। ट्रांसजेंडर को जितनी मुश्किलात थी वो उनको दूर करने की कोशिश की गई, उनको बैठा कर उनके साथ मुशावरत के साथ ये सारी चीज़ें की गई, जिसमें उनको हेल्थ से लेके, एजुकेशन से लेके, उनको मुलाजमतों से लेके हर चीज़ में उनको बुनियादी हुकूक देने की कोशिश की गई है। ठीक है, आखिरी सवाल आपसे अलमास बॉबी साहिबा, ये फरमाइएगा कि अब आपका मुतालबा क्या है, आप चाहती क्या हैं और उसके लिए आपने क्या रास्ता इख्तियार करना है? जी, मेरा मुतालबा ये है कि अभी फिर ये बिल पास कर रहे थे पिछले हफ्ते, और मुश्ताक गनी साहब ने उधर मेरा नाम लिया, कलमास बॉबी को भी बुलाया जाए जी। लेकिन इन लोगों ने मेरा नाम कटवा के उधर फरजाना बारी साहिबा का नाम लिखवा दिया, मेरा नाम कटवा दिया। अच्छा, मेरा मुतालबा ये है कि ये कहते हैं जी जिसकी सोच हो, सोच पे शनाख्ती कार्ड बना दिए, 2 घंटे बाद सोच बदल जाए कि मैं तो औरत, तो फिर उसका औरत बनाए, फिर कैंसिल करें, फिर दूसरे दिन वो कहे मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, उसका प्राइम मिनिस्टर बनाए। असल में सोच पे आईडी कार्ड नहीं बनेंगे, इसका तो भी इलाज करवाएं। उधर अमेरिका में है एक यूनिवर्सिटी है ब्राउन स्टडीज पे जिसपे काम होता है, उधर ऐसे पेशेंट्स को देखते, सोच का इनका इलाज करवाएं, दिमाग का, कि जो सोच पे इनका वो शनाख्ती कार्ड बनवाने, तो सोच पे नहीं बनते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थी अलमास बॉबी साहिबा, शाहिदा रहमानी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया था, और औरिया मकबूल जान साहब ने हमें ज्वाइन किया था। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक की जाने पड़ेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारा दूसरा मौजू शमसी तवानाई के हवाले से हम बात करेंगे, यानी सोलर से बनने वाली बिजली के बारे में बात करेंगे। वैसे तो जो आम कन्वेंशनल बिजली आती है उसके नर्ख इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो आम आदमी की जो उसकी पहुंच है, जो रीच है, उससे बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। अब इस सब असनाक के अंदर हुकूमतें हमारी जो गुजर चुकी हैं या जो इस वक्त मौजूदा हैं, वो सोलर के हवाले से कभी कोई बड़े इनिशिएटिव नहीं ले पाई। उसकी क्या वजह है, इस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर हसनैन जावेद साहब, एक्सपर्ट इन मामलात को, एनर्जी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, मुझसे तो एटलीस्ट बहुत बेहतर समझते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि शमसी ज़राए से बिजली ज़्यादा पैदा पाकिस्तान में कभी नहीं की गई, इसकी क्या वजह है? और अब जबकि बिजली बढ़ रही है कन्वेंशनल, तो हम इसकी जानिब लोग तो सोच रहे हैं, हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है लोगों को कि नहीं कर रही है? और अगर कर रही है तो क्यों कर रही है, और अगर नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही? अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल किया आपने, और जिस तरफ इशारा है वो बड़ा मौजू इशारा है जी। अच्छा, इससे पहले मैं एक प्रियम्बल के तौर पे अर्ज करना चाहता हूँ कि वो डिस्कोस की बात करना चाहता हूँ। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, खास तौर पे सोलर पे जो बिजली पैदा कर रहा है, वो 1.16% है। यानी आप अंदाजा करें कि 1.16% सिर्फ शमसी तवानाई जिसको आप कहते हैं। बाकी जो है वो 64% जो है वो फोसल फ्यूल से है, हाइड्रो से तकरीबन 27% है, न्यूक्लियर से 5% है, जो कि न्यूक्लियर से बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। रिन्यूएबल एनर्जी जो बाकी रिसोर्सेज होते हैं, मसलन एथेनॉल हो गया या विंड एनर्जी हो गई या एयर एनर्जी होगी, बाकी इन सब चीजों से 4% तक। अच्छा, अब जरा मसले को समझने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम पर पाकिस्तान के पास जो है वो तकरीबन जो आपका मसला है वो 95% जो सर्कुलर डेट का इशू है वो IMF की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोस है। अच्छा, ये जो डिस्कोस हैं, इन्होंने पाकिस्तान की पर ऐसी मोनोपोली कायम कर रखी है कि इनको बर्बादी की हद तक ले आए। यानी 613 अरब रुपए पिछले दौर के अगर देख रहे हैं तो आप मिलाकर आपके टोटल में सारे जो चीजें अगर मिला लूं तो 1.5 ट्रिलियन 1.5 ट्रिलियन रुपए हैं जो कि आपने डिस्कोस की मद में देने हैं। इसी तरीके से IMF ने एक इंपॉर्टेंट बात की कि आप 3% डिस्कोस जो हैं, जो डिस्कोस के इशू हैं, उनके अंदर जो उनको जरा आप देख लें तो आपका मसला हल हो जाएगा। सिर्फ 3%। अच्छा, ना पेमेंट करें पूरी, सिर्फ 3 चीजें देख लें। नंबर 1 यानी पावर थेफ्ट, यानी जो आप कुंडियां लगाते हैं, इनको ये जो कुंडियां लगा के मुझे याद पड़ता है कि पिछले एक जमाने के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर्स के घर थे 4-5, उन्होंने कुंडियां लगा के बिजली लिया करते थे। अच्छा। खैर एनीवेज, सो फिर लाइन लॉसेस एंड देन नॉन कलेक्शन, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट से बिजली का नॉन कलेक्शन यानी पैसे ही ना उठाना, और तीसरा आपके लाइन लॉसेस मैंने आपको बता दिए। यू कुल मिलाकर जो है अगर आप खाली इन 3 चीजों को इंप्रूव कर जाएं और इनके ऊपर बैलेंस कर दें तो 50 बिलियन जो है वो IMF के मुताबिक आप बचा लेते हैं। अच्छा, अब मैं इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैपेसिटी पेमेंट कितनी करनी है, बता सकता हूं कि तकरीबन 270 बिलियन के करीब। देखें, ये डिस्कोस का जो हुआ, IPPs का जो मामला हुआ, देखें डिस्कोस और IPPs वाला मामला, इसके ऊपर तो मुफस्सल बहुत सारी पहले भी गुफ्तगू हो चुकी है। लोग अब ये पूछते हैं या ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतनी बिजली बनती है या ज़रूरत है, और उतनी हमारे यहाँ जो है वो सन या हमारे पास जो है वो लाइट है, इतनी गर्मी होती है यहाँ पे, हमने सोलर के ऊपर नस्ल कभी काम ही नहीं किया, वाई? अच्छा, ये काम जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि तकरीबन 1.16% टोटल सोलर है। अच्छा, जब ये शुरू हुआ तो पिछले दौर के अंदर बात की गई कि हम तकरीबन 24,000 मेगावाट जो है वो सोलर से पैदा करेंगे, ये खान साहब ने कहा, और इसका एक टारगेट बना दिया कि 2030 तक जो है ना वो हम कंप्लीटली सोलर पैनल पर जाएंगे। लेकिन किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, कुछ काम जहाँ हुआ वो इस गवर्नमेंटल सतह के ऊपर नहीं था, इतना तगड़ा सतह पे नहीं था, लेकिन कुछ जगहों पे ऐसे हुआ कि जो तगड़े लोग थे, यानी एलीट में थे, फिर अपर मिडिल क्लास में थे, उन्होंने सोलर पे बिजली को लाने की कोशिश की और कुछ इस पे पॉलिसीज भी बनाई गई। अच्छा, बहरहाल किसी न किसी सूरत में बिजली बन गई। तो हुआ क्या कि जी इन्होंने, गवर्नमेंट ने जो प्लान किया, अभी जो मतलब आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 10,000 मेगावाट जो बिजली है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के तहत होगी। और क्या होगा कि ये सारी की सारी जो बिजली पैनल्स बनाएंगे और पैनल जो लोग पैनल लगाएंगे उससे ये बिजली जितनी जरूरत की है
اتنی استعمال ہو جائے کرے گی اور جتنی بچ جائے گی یہ نیشنل گریڈ کا حصہ بن جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ نیٹ میٹرنگ ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ اب پرابلم کیا ہوا کہ اب میں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا, اس کا ٹاسک فورس پلان یہ تھا کہ جتنی بجلی بنے گی اس کے اوپر 1 اسکوائر فٹ, یعنی اگر آپ نے تقریباً آپ نے بنایا ہے فار ایگزامپل 350 کا اگر آپ نے اسکوائر فٹ پر اسکوائر فٹ آپ نے بنایا ہے تو یہ انٹو کر دیں, یعنی 10 kVA کی سولر سسٹم سے اگر آپ نے لگایا اوپر تو آپ کی جتنی بجلی بچے گی وہ آپ کو 2 چیزوں کا فائدہ دے گی. ایک تو آپ کو 100 اسکوائر فٹ ایکسٹرا مل جائیں گے, اور دوسرا جو ہے آپ کے اوپر بجلی کا بل نہیں آئے گا, اور اس کو ہم جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹرم کے اندر جو ہے وہ میٹرنگ سسٹم کہتے ہیں. اچھا وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پر اسکوائر فٹ جو ہے وہ تقریباً 3500 روپے جو ہے وہ آپ کو یعنی کل ملا کے 3.5 لاکھ روپے اسکوائر فٹ آپ کو مل جایا کرے گا. یعنی بجلی کے پیسے بھی نہیں دینے اور اس طریقے سے آپ کو تقریباً 100 اسکوائر فٹ آپ کو مل رہے ہیں. یہ بڑی اچھی پالیسی تھی. لیکن اب ہوا کیا, آپ پوچھیں گے کہ مسئلہ یہاں کہاں آ رہا ہے اور ہرڈلز کہاں ہے. پاور ڈسٹریبیوشن کمپنی یعنی ڈسکوز کو پرابلم کیا ہے؟ ڈسکوز کو پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کی منوپلی ہے. یہ آپ کے 12 آپ کے پبلک سیکٹر ڈسکوز ہے, 12 تقریباً آپ کے جو ہے اگر فار ایگزامپل میں ڈیٹا ہی چیک کر لوں تو اسمال اینڈ کیپٹیو پاور پروڈیوسر بیچارے وہ تو بہت ہی کم ہے, لیکن 26 کروڑ 9 لاکھ 9500 سے زیادہ جو ہے وہ پبلک سیکٹر ڈسکوز جو ہے وہ ان کو منوپلی جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے کہ انہوں نے وہ آپ کے سارے پاور یہ جو سولر پینلز ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں. پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا کہ ڈی ایچ ایس کے اندر ایک نیا ٹرم شروع ہوئی کیونکہ 10 kVA کو انہوں نے پورا کر لیا اور 100 اسکوائر فٹ بھی لے لیے اور نیشنل گریڈ میں بجلی بھی جانا شروع ہو گئی. میں ابھی وہاں نہیں آ رہا کہ اگر یہ کوئی انٹرنیشنل پروجیکٹ یعنی نیشنل پروجیکٹ بنایا جائے کہ جو کہ بہت اچھا ہے, یہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ الٹرنیٹیو انرجی کے لیے بڑا ہی بہتر ہے. اچھا اب جب یہ نہیں کیا گیا تو اب یوں اندازہ کریں کہ ڈی ایچ اے نے سب سے پہلے حرکت کیا کی کہ ڈسکوز نے ان کو مونوپلائز کیا, ان کو پریشرائز کیا اور ان کو جو ہے وہ کہا کہ یہ آپ سسٹم بنا لیں کہ آپ ڈسکریج کریں کہ آپ سولر پینل نہیں لگائیں گے. اس سے کیا ہو رہا تھا کہ جو انہوں نے لوٹ بازاری ڈالی ہوئی تھی آپ کے ڈسکوز نے, آپ نے جن کے اندر آپ کا نام آ جاتا ہے, میں نام بھی لینے میں مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں منٹ سنیں, یہ تو میں آپ کی بات سمجھ گیا, میں آپ کی بات یہ سمجھ گیا, لوگ بھی لارجلی سمجھتے ہیں. یہ بتائیے حکومتیں ان کے آگے بے بس کیوں ہیں؟ چلے یوں بتا دیجئے پھر. ظاہر ہے حکومت تو ریاست ہے نا, ریاست کس طرح کسی کے آگے اتنی سرنڈر کر سکتی ہے؟ ریاست اس طرح ان سے 613 ارب کہاں سے دے؟ اب یہاں دیکھیں نا, اب یہ ایک تو یہ ہو گیا, ابھی تقریباً بڑھ کر یہ تقریباً 1.5 ٹریلین پہ چلا گیا. وہ پیسہ مانگتے ہیں, پیسہ ہے نہیں. اچھا وہ بجلی کا وہ اب اس طریقے سے انہوں نے مونوپلائز کرنا شروع کر دیا کہ ڈی ایچ اے جیسی اسکیم کے اندر بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے جو ہے وہ KVAs ہٹائیں. وہ 10 KVAs جو بناتے ہیں جو نیشنل گریڈ کا ہے, یعنی عوام اس قدر اور یہ مونوپلیز اور یہ مافیاز اور یہ کارٹل اتنے چور ہو چکے ہیں, اور یقین کریں ان کے خلاف آپ کو ایک علم بلند کرنا پڑے گا, ایک قوت کے ساتھ جان مارنی پڑے گی. اور انرجی سٹیٹس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آپ نے کیا آپ نے سب سے بڑا تو ہاتھ مارا تقریباً جو ہے وہ 11 چائنیز کمپنی جو IPPs کی تھی 10.2 بلین کے, ان کے پیسے نہیں دینے دیے لوکل IPPs نے. ڈاکٹر صاحب سنیں میری عوامی سوال, یہ مشورہ دیں, یہ لوگوں کو سجیسٹ کریں, جاتے جاتے یہ بتا دیں آخری سوال کہ نیٹ میٹرنگ جس سے آپ نے اضافی بجلی واپس نیشنل گریڈ کے اندر ڈال دینی ہے, یہ تو ایک طریقہ ہے, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں آپ واپڈا کی بھی لائن رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سولر کا سیٹ اپ بھی رکھیں. تو آپ لوگوں کو سجیسٹ کریں گے کہ وہ اس چیز پہ چلے جائیں اور ریٹرن والا جو مسئلہ ہے اس کو چھوڑ دیں؟ اس طرح انفرادی سطح پہ لوگ یہ کر سکتے ہیں, جو کہ کچھ نے کیا بھی ہوا ہے, یہ ہوگا فلورش ہوگا, یا اس کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے سختی ہو جائے گی؟ یہ ڈیٹیل یہ فار ایگزامپل یہ ڈپلومیسی ہو سکتی ہے, مفاہمت کی سیاست اگر کرنی ہے تو کی جا سکتی ہے. لیکن مجھے جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی, ان کا 17,000 بل آیا, 23,000 اوپر ٹیکس آیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون ٹیکس بھرے گا؟ کون غریب آدمی ٹیکس بھرے؟ کیوں ٹیکس بھرے؟ کیوں ان کی بدماشی کا حصہ بنے؟ اول تو میں بالکل اس حق میں نہیں ہوں, لیکن اگر آپ نے بیلنس سسٹم چلانا ہے اور آپ نے ان کے مونوپلیز کو اور ڈسکوز کے منہ بھرنے تو آپ بھر دیں. میں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے خلاف سخت قسم کا, ان کو بالکل سب سے کلیئر بات یہ ہونی چاہیے, آپ ان کو ہٹ اٹ آؤٹ کریں, آپ ان کو ڈراپ کریں.
ان کو سسٹم کو ختم کریں, ان کے ساتھ جو نیگوشیشن بنتی ہے آہستہ آہستہ ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں, ورنہ یہ آپ کے سر پر چڑھ کے بولیں گے. اس کا ایک علاج جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ 3% کے اوپر یہ 3 چیزیں جو ان کو کرنے دیں. یہ جو لائن لاسز ہیں یہ خود کرواتے ہیں, یعنی یہ اسسٹنٹ کمشنر اور باقی لوگوں کو کیوں نہیں پکڑتے, باقی بلڈنگوں کو پیسے کیوں دیے ہوئے ہیں, لائن لاسز اور کنیاں کیوں لگوائی ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر ڈیٹیل ہم بات کریں گے سر. میں انتہائی معذرت چاہوں گا, پروگرام میں ہمارے پاس وقت کی کمی نہ, اس کے اوپر انشاءاللہ پھر ڈیٹیل میں پروگرام بھی کریں گے اور بات چیت بھی کریں گے. ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا, بہت شکریہ آپ کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین, حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.